رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر آج بندہ ناچیز گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے گا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اطرتہ و عشیرتہ و اولیاء امتہ و اہل سنتہ و ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک ایسا موضوع ہے۔ محبت کیا، حضور سے عشق ہونا چاہیے۔ یار اگر کسی سے محبت ہی کرنی ہے، اگر کسی سے عشق ہی کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دلہا، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، ایمان کائنات، جان جہان کائنات، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، نبی غیبداں، مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیجئے نا۔ اور محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں بندہ خود سے بھی محبت کرتا ہے، والدین، اولاد، بیوی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مکان، دولت، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں تو بات ہے عشق کی، یہاں بات کرنی ہے عشق کی، اور عشق میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اور جس عشق کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ عشق ہے آمنہ کے لال کے ساتھ۔ کلندر لاہوری نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع میں نے انتخاب کیوں کیا ہے، میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، ایک ہمارا مسلمان بھائی جس کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ میں اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتا ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ماننا اور پھر اس ماننے میں حلاوت اور چاشنی کو پیدا کرنا یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ عشق والوں کا کام ہے۔ عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نعت خان ایک شعر پڑھتا ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، لیکن اس ہمارے بھائی نے، بھائی کہوں گا، کلمہ گو بھائی ہوتا ہے، میری جیب میں کسی کے لیے کفر کا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا اللہ۔ بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ بات غلط ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں
اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد۔ جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے، اس نے صحیح کہا ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، غلط وہ بھی نہیں ہے۔ جنت اس نے بھی جانا ہے، جنت اس نے بھی جانا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہم اس قسم کی ایکٹیویٹ، اس قسم کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کریں گے، ہمیں فالوور کہاں سے آئیں گے، ہمیں سبسکرائبر کہاں سے ملیں گے، ہمیں ویورز کہاں سے ملیں گے؟ بات یہ ہے، بات آج کل سوشل میڈیا لورز کی بات اس بات پر ختم ہو جاتی ہے، مجھے جانے گا کون، مجھے پہچانے گا کون؟ میرا سوال یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ یہ دکھا دیں کہ میرے رب نے اپنی توحید کا اعلان خود کیا ہو۔ جب بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ رب کائنات کا کلام ہے۔ تصوف کے اصول کے مطابق بزرگان دین فرماتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ جب خالق کائنات نے اپنی توحید بیان کی، اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کا ذکر کیا، تو کل قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ کل ہے نا، دو نقطوں والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں هو اللہ احد، وہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اور جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، جن کو اللہ پاک کے ساتھ محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کسی سے انسان سے پوچھے، وہ کہے گا مجھے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے اپنے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے فرمانا کیا ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے فاتبعونی، وہ میرے اتباع کرے، یعنی جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کے لیے رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے شرط رکھی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی اتباع کریں۔ جب تک اللہ کے محبوب کی اتباع نہیں ہوگی، یحببکم اللہ کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب کوئی میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پاک نے کسی مقام پر اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ نہ کہیں۔ آپ خود سے پوچھئے، اللہ کی وحدانیت کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا تو آپ اعلان کر رہے ہیں،
جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے کیا آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، جب تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی ختم نبوت کا ذکر نہ کرو گے، آپ ایمان میں داخل نہیں ہوگے۔ ساری زندگی بھی پڑھتے رہو اور اس بات کے منکر رہو کہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا، بس لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھیے اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کو اگر کوئی نہ بھی مانے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نہ مانے اسے ضرور فرق پڑتا ہے، لیکن رب کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر تحت الثری تک، اور تحت الثری تک سے لے کر جہاں تک اس کی کائنات پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی اسے نہ مانے، رب کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو نہ مانے اس کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میرا محبوب جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم انہی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، انہی کے سب ہم گیت گا رہے ہیں۔ حجر اسود کو دیکھیے نا، مثال دے رہا ہوں اگر آپ کو ہضم ہو جائے۔ ایک جنتی پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اسود ہو گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اس کو استلام کرتا ہے طواف کے دوران، جب کوئی اسے چومتا ہے، یہ حجر اسود اس بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس لیے گناہ کالے ہیں، یہ کالا ہو چکا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کو چوما، چومنے سے پہلے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو ایک جنتی پتھر ہے، مجھے پتا ہے کہ تجھے چومنے کی وجہ سے گناہوں کو تو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے بندے کے گناہوں کو، لیکن یاد رکھ میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے۔ اب یہاں لگائیے فتویٰ، آپ نے اس بات پر تو فتویٰ لگا دیا کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اس بات پر تو فتویٰ لگا دیا۔ اب لگائیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ کہ آپ نے جنتی پتھر کو مخاطب ہو کر یہ بات کیوں کہی ہے، لگائیے نا، اجازت ہے آپ کو۔ بات دراصل یہ ہے جس کا جتنا فہم ہوگا وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ کئی سال مدارس کی صفوں پر لیٹنے والے، اول سے لے کر آخر تک کتابیں پڑھنے والے جھوٹے ہو گئے، اور سوشل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم تصور کر کے فتوے دینے والے سچے ہو گئے۔ خدا را نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ لگائیے حضرت ربیہ بن کعب پر فتویٰ۔ سناؤں بات آپ کو، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ نے تو اس شعر پر تو فتویٰ لگا دیا نا کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ غلط بات ہے۔ لگائیے نا حضرت ربیہ بن کعب پر فتویٰ، جن کا معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وضو کا پانی اور مسواک پیش کیا کرتے تھے۔ کئی عرصہ یہ معمول رہا۔ ایک رات رحمت کل جوش میں آئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے۔ لگائیے نا فتویٰ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی لگائیے استغفر اللہ کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، دینے والے تو اللہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل یا ربیہ، سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک کل ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو مالک اور مختار بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں ہیں۔ آپ جس خزانے کو چاہیں کھولیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے محبوب نظر کریں تو پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ بنے پھرتے ہیں بڑے مسلمان، اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کرتے ہیں، نبی کی رسالت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور جب نبی کی شان اور توصیف سننے اور سنانے سے دیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ کون نبی شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ ربیہ نے، تاریخ کا مورخ حیران ہے کہ ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا۔ اگر وہ عمر خضر مانگتا تو وہ بھی ملنی تھی، دنیا کی دولت مانگتا تو وہ بھی ملنی تھی، لیکن حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگا کیا، عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جنتی ہو آپ کے فعل ہم جنت میں جائیں گے، اگر اس غلام کو اس جنتی محل کے ایک کونے میں جگہ مل جائے، جو کام میں ادھر کر رہا ہوں وہ ادھر بھی کروں، میری خوش نصیبی ہوگی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت کا جو سمندر تھا جوش مار رہا تھا، فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ شاعر تڑپا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، جب دینے والا ہی مل گیا تو پھر اور چیزوں کی مانگنے کی ضرورت کاہے کی تھی۔ لگاؤ فتویٰ ربیہ بن کعب پر۔ سوشل میڈیا پر آ کر ایک چھوٹی سی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے سمجھتے ہیں بس اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ ویورز بنیں گے، فالوور بنیں گے، ہاں جی ہم وائرل ہو جائیں گے، ہمیں سبسکرائبر ملیں گے۔ لگاؤ فتویٰ حضرت ربیہ پر، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مانگا تو کیا مانگا۔ اللہ کی پہچان کس کے صدقے ملی ہے؟ 360 بتوں کے پجاری، خانہ کعبہ 60 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کس نے آ کر بتوں کو گرایا، اور کس نے آ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگوں کو بتایا؟ ایک خدا کی پہچان کس نے بتائی؟ کس نے آ کر کائنات کو بتایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل شکل میں دیکھا ہے؟ کس نے آ کر بتایا؟ ہمارے آقا امام الانبیاء، حبیب کبریا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسرا کے دلہا، امت کے غمخوار آقا، امت کے شفیع آقا، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، ایمان کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء نے آ کے بتایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے، بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ یاد رکھنا قبر میں اللہ کی وحدانیت کا سوال، تیرے ایمان کا سوال، سب کچھ ہوگا، لیکن قبر میں اگر تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب نہ ہوئی، تیری توحید پرستی، تیری دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو خلش
کہ قبر میں پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں رہ کر کیا کہا کرتا تھا، کیا کہو گے؟ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم کہیں گے مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سمجھ آئی نا؟ ہر ایک کا اپنا، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے، شان سننے کی باری آتی ہے، نبی کا امتی ہونے کا دعوے دار کہتا ہے نہیں نہیں، میرے نبی میں یہ شان نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں دلیل طلب کرنا یہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے بعد اپنے سفر کے تمام لمحات لوگوں کو بتائے، اس وقت بھی لوگوں نے انکار کیا اور ماننے والوں نے مانا۔ ابو جہل کہنے لگا ایک شخص ایسا ہے اگر وہ ہمارے پنجے میں آ گیا تو اس کے سارے سفر معراج کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ ہاں سب مل کر گئے، سب مل کر گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر معراج کر کے اللہ سے مل کے آیا ہوں، کیا ماننے والی بات ہے؟ فرمایا اگر کوئی کہے تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو ان کے منہ سے نکل گیا تمہارا یار، تمہارا بیلی، تمہارا نبی یہ کہتا ہے۔ یقین کریں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے صدقت یا رسول اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی گیا، اور مسجد اقصی سے لے کر لامکاں کی بلندیوں پر رب سے ملاقات کر کے معراج کر کے واپس آیا ہوں۔ اگر میرے محبوب اس سے کوئی بھی بڑی بات کہہ دیں تو میں تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کمنٹ کرنے والوں کو آپ دیکھیں کہ ایک میرا بھائی کس قسم کے کمنٹ کر رہا ہے، اور اگر اس سے پوچھو نا وہ کہے گا مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہے، اس کے باوجود اگر تیرے قلب و ذہن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی خلش ہے نا، اپنے ایمان کی خیر منا، اپنے ایمان کی خیر منا۔ میں فرقہ واریت پر لعنت ڈالتا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے اوصاف کو اور آپ کی بلندیوں کو ماننے والے صرف اہل سنت ہیں۔ ہر مکاتب فکر، ہر فرقہ پرست یہی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین بھی رکھو، اور شان رسالت ماں پر دائیں بائیں شائیں کرو، تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ یہ فاقہ کش کلندر لاہوری نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ مسلمان بھوک برداشت کر لے گا، پیاس برداشت کر لے گا، معاشی حالت خراب ہونا برداشت کر لے گا، لیکن یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ یہ تو سازش ہے اغیار کی
کہ مسلمان کے بدن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، حضور کا جو عشق ہے، جو ایک روح کی مانند ہے، اس کو نکالو، یہ مر جائے گا، یہ خود ہی مر جائے گا، یہ خود ہی مر جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی وحدانیت کو کوئی نہ مانے تو رب کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اللہ کے محبوب کی شان میں تنقیص نکالنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تمہاری خیر نہیں زوار حسین بھائی۔ میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ موضوع بہت اچھا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں اگر انسان اکیلا بیٹھ کے صرف یہ سوچے نا کہ میرا نبی تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، میرا نبی یہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، میرا نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، جس نے ابو جہل کی بند مٹھیوں میں پڑی ہوئی کنکریوں کو آواز دی، میں خود نہیں بتاؤں گا، تم خود میری نبوت کی شہادت دو، وہ کنکریاں بول اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر ہیں، آپ نے اچانک سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے حضرت علی کے تجسس کو دیکھا، کہا علی کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا یا سیدی کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھ، پہاڑ کی چوٹی پر ایک ننھا سا پتھر پڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب گزر رہے ہیں، وہ مجھ پر سلام پیش کر رہا ہے، وہ مجھ پر سلام پیش کر رہا ہے۔ اور آج اس دور میں اس زمین پر رینگنے والا کیڑا جو اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے، نبی کی رسالت کو بھی مانتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا۔ مسلمانوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، زوار حسین جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا وہ تصدیق کرنا کہ بروڈ پر بیٹھ کر ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح بیان کر رہا تھا، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مفکر سے، کسی محدث سے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی، حوالے مانگ رہے ہو، اتنی عمر گزر گئی ہے، تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بغیر حوالوں کے ماننا گوارا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں حوالے مانگنے والوں سنو، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے جنہوں نے نہیں مانا وہ حوالوں سے بھی نہیں مانا، اور جنہوں نے مان لیا ہے کوئی دائیں سویا ہوا ہے، کوئی بائیں سویا ہوا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تمہارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب تمہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں ابہام ہے تو پھر تمہارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک تھا، وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا تھا فقط قرآن ہے، حدیث کو سائڈ پہ رکھو، فقط قرآن ہے۔ جو کہانی بولے اس پر بھی لعنت، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نہ مانے وہ خود اپنے لیے تعین کرے۔
سمجھ آئی نا؟ نام زوار حسین ہو اور حسین کے نانے کی شان کے بارے میں ابھی تک ابہام میں ہے ابھی تک ابہام میں ہے۔ آج اسلام وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا نا، انہوں نے دیکھ کر بھی نہیں مانا، جنہوں نے ماننا تھا وہ ویسے کرنی بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے عشق کے تصور میں اس طرح اپنے آپ کو تر کر لیا کہ بن وکھیاں جن دے نام اتے لکھاں سیس کٹائے جاندے نے۔ چلو میں تو کہانیاں بیان کر رہا ہوں نا، آپ میرے بیان کے بعد ہو سکے تو تھوڑی سی کوشش کرنا، اہل علم لوگوں سے پوچھ لینا، اہل علم لوگوں سے پوچھ لینا۔ اتنی عمر گزر گئی، ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان پر ہی متفق نہ ہو سکے۔ کوئی کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے نبی دور سے نہیں سن سکتا، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے نبی بشر ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ ہاں جی، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، دعویٰ یہی کرتے نا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو مانتے کیوں ہو؟ بتاؤ نا، اور کوئی بات نہیں، صرف اتنا بتا دو کہ کس نے آ کے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں۔ قیامت تک کریم آقا علیہ السلام کی اس شہادت پر شہادت ہوتی رہے گی۔ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہو۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی آنکھیں تھیں، لیکن 2 آنکھیں ایسی تھیں جن کو رب کائنات نے اپنے دیدار کے لیے، بے حجاب دیدار کے لیے منتخب کیا ہوا تھا کہ اے محبوب، سب انبیاء نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لیکن آپ کے اعلان توحید اور ہمارے اعلان، آپ اور ان کے اعلان توحید میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تو فرق کاہے کا ہوا؟ فرمایا محبوب انہوں نے بن دیکھا میری توحید کا اعلان کیا ہے، آئیے لامکاں کی بلندیوں پر آ کر پھر روئے ارض پر جا کر لوگوں کو بتائیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے۔ یہاں یہ بات کہ آپ قرآن میں بھی دیکھیں، حدیث میں بھی دیکھیں، اور اگر آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے، آپ نے 7 سال 10 سال کسی مدارس میں فقہ، تصوف، احادیث سیاستہ نہیں پڑھی ہوئی، جی ہاں، کسی اہل علم سے، کسی مفکر، محدث، مفسر سے میری باتیں تو آپ کو ذہن میں بیٹھی ہوں گی نا کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے کسی اہل حق سے پوچھنا ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام کے عشق کے بارے میں پتہ ہو، حضور کی محبت کے بارے میں پتہ ہو، حضور کے اوصاف کو ماننے والا ہو، حضور کی صفات کو ماننے والا، اس سے پوچھنا، کسی ایرا وغیرہ کے پاس نہ چلے جانا۔ اس لیے آج اللہ کی وحدانیت کا اعلان تو ہر کوئی کرتا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر تو مسلمان اعلان کرتے ہیں، لیکن جب حضور کی صفات اور اوصاف کی باری آتی ہے تو پھر حوالے اور ثبوت آپ ہی کی طرح طلب کرتے ہیں۔ ثبوت، آپ ہو مسلمان
لیکن رات کو سوتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ میں اپنے نبی کی شان کے بارے میں حوالے اور ثبوت مانگ رہا ہوں، کیا میرے ایمان میں فرق تو نہیں ہے، میرے ایمان میں کمی تو نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں حوالے اور ثبوت مانگنا یہ مضبوط ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔